ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یکم محرم الحرام کے دن کوئی خاص عمل حدیث پاک سے ثابت ہے یا نہیں۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ یکم محرم الحرام کے دن کوئی خاص عمل حدیث پاک سے ثابت ہے یا نہیں۔ پہلی بات یہ ہے، یکم محرم الحرام سے اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اسلامی سال کا تعلق محرم سے ہے، اسلامی سال کا تعلق جنوری سے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یکم محرم الحرام کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں اور ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتے تو حضرت عمر ہوتا، لیکن چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر، جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور 10 صحابہ کرام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جنتی، حضرت سعد بن ابی وقاص جنتی اور حضرت سعید بن زید جنتی۔ تو یہاں دوسرے نمبر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک آ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ اور بھائی کا سوال جو تھا کہ یکم محرم الحرام کے دن کوئی خاص عمل حدیث پاک سے ثابت ہے یا نہیں۔ یکم محرم الحرام کے دن کوئی خاص عمل حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے، البتہ جواہر الفقہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187 میں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ بزرگوں کا ایک مجرب عمل ہے، اگر کوئی شخص یکم محرم الحرام کے دن 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل کسی کاغذ پر لکھ لے اور وہ کاغذ اپنے پاس محفوظ رکھ لے تو انشاءاللہ تعالی پورا سال اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے، تکالیف سے اور مصائب سے اور حوادثات سے اس شخص کی حفاظت فرمائیں گے۔ یکم محرم الحرام کے دن اگر کوئی شخص 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھ لے اور اپنے پاس محفوظ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ پورا سال مصائب سے اور حوادثات سے اس شخص کی حفاظت فرمائیں گے۔